سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات آپ کے جسم کے بارے میں، آپ کے مسائل کے بارے میں دینا چاہے گی، جس سے آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور جو روزمرہ مسائل ہیں اور وقتاً فوقتاً جو آپ کی فیملی میں آتے رہتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ مائنر اسٹروکس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مائنر اسٹروک کیا ہے، ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کیا ہے، فالج کیا ہے۔ اب ہم آپ کو فالج کی علامتیں بتائیں گے، سائن سمٹمز کیا ہیں۔ برطانوی تنظیم اسٹروک ایسوسی ایشن کے مطابق جس کسی پر فالج کا حملہ ہوتا ہے بلا شبہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور وہ کتنے عرصے میں صحت یاب ہو سکتا ہے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ فالج کتنا شدید ہے، یا فالج کے اثرات کتنے گہرے ہیں، یا دماغ کے کس حصے کو فالج نے متاثر کیا ہے۔ بعض لوگوں میں ان کا چہرہ مفلوج ہو جاتا ہے یا ایک طرف ڈھلک جاتا ہے، کچھ دوسرے لوگوں میں ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ فالج کی وجہ سے عموماً جو علامتیں دیکھی جاتی ہیں وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ جسم کے ایک طرف ہاتھ، پاؤں، چہرے یا اعضاء میں کمزوری کی وجہ سے حرکت کرنے میں دشواری کا سامنا، احساس کے مسائل، مثلا بعض اوقات بصارت غائب ہو جاتی ہے یا جلد کو سردی، گرمی یا چھونے کا احساس نہیں ہوتا، بات سمجھانے اور سمجھنے کے مسائل، زبان لڑکھڑا سکتی ہے یا قوت گویائی، بولنے کی طاقت مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ جس شخص پہ فالج کا حملہ ہوا ہے اسے اپنا معافی الضمیر کے اظہار میں بیان کرنے میں قاصر رہتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور وہ خود اپنی بات کہنے کے لیے مناسب الفاظ استعمال کرنے میں ناکام رہا ہو۔ اس کے علاوہ کنفیوژن ہو سکتا ہے، خیالات کا الجھاؤ یا ذہنی انتشار، نگلنے میں دشواریاں، کھانا کھانے میں دشواریاں۔ فالج کے اثر سے مسلس یا پٹھے جو حلق سے نیچے اترنے والی چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور غذا یا پانی اور دیگر سیال چیزوں کو سانس کی نالیوں میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ فالج کے تقریباً 3 حملوں میں سے ایک جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ مریض میں بالکل درست علامتیں کیا دیکھی جا سکتی ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ فالج سے متاثر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر دماغ کے پچھلے حصے جو سیریبیلر میں اگر فالج کا حملہ ہو تو اس سے توازن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ فالج کی شدت ہلکی بھی ہو سکتی ہے، مثلا اعضاء کی بے حسی یا سن ہو جانا یا سنسناہٹ، اور سنگین صورت میں بھی اختیار کر سکتی ہے جس میں مریض کے جسم کا ایک طرف کا حصہ بالکل مفلوج ہو سکتا ہے اور وہ بالکل بات نہیں کر سکتا۔ مائنر اسٹروک میں علامتیں زیادہ محدود ہوتی ہیں اور مریض زیادہ تیزی سے اور مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتا ہے۔ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک میں علامتیں تیزی سے غائب ہونے لگتی ہیں، اور جو شخص اس سے متاثر ہوا ہے 10 to 15 منٹ میں خود بخود معمول کے مطابق محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہ ٹرانزینٹ ہے، اور ٹرانزینٹ کے اندر جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اس کی جو علامتیں ہیں، اور جیسے ہی یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ٹھیک بھی ہونے لگتی ہیں، کیونکہ خون کا بہاؤ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور نارمل ہونے کی وجہ سے وہ حصہ جو ہے دماغ کا وہ کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ دماغ کے کنٹرول سنبھالنے کا تعلق آپ اسی طرح سمجھیں کہ جیسا کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام ہے، اگر ٹیلی کمیونیکیشن کے کسی نظام کے اوپر کوئی پورشن جو ہے یا اس کا کچھ حصہ جو ہے ڈیمیج ہو جائے تو فوری طور پر جس حصے کو وہ سپلائی یا کمیونیکیشن کر رہا ہے وہ حصہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو جسم کا نظام بھی آپ اسی طرح سمجھیں کہ دماغ جو ہے وہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن کا سینٹر ہے، پورے جسم سے احساسات اور سینسیشنز جو ہیں دماغ تک پہنچتی رہتی ہیں،
اور اس کے جواب میں وہاں سے حکم آتے رہتے ہیں اور پورے جسم کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ اس کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے سوچا، کسی بات کو سوچنے کے بعد فوراً آپ اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں، اپنے پاؤں ہلاتے ہیں، اپنا چلنا پھرنے کا عمل شروع کرتے ہیں، بات کرنے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سوچ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، کسی کے بات کرنے کا تعلق بھی ہے، ہر ایک دوسرے سے ایسوسیشنز ہیں، یعنی کہ سینٹر کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، اور وہ جسم کی حالت جو ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس پوزیشن میں جسم موجود ہے، اور ہر جسم کے حصے سے سینسیشنز جو ہیں دماغ تک پہنچتی رہتی ہیں اور وہاں سے احکامات جاری ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے اندر اگر کہیں پر بھی ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک ہو اور کسی حصے کو بھی وہ متاثر کرے تو وہاں سے احکامات آنے بند ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ حصہ جو ہے نا یا تو سن ہو جاتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔